ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ ول پروگرام ماڈرن فارمنگ خوش آمدید آد. ہاں اج دے پروگرام میں اصل گل کریں پے ہیں کہ گندم دی کٹائی کیویں کیتی جا سکتی ہے تے اون تو بعد ذخیرہ کاری او اون کیڑی احتیاطاں حکومت دے نظر رکھنی ہیں. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے اب میں بریک کے بعد آپ سے مزید پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ذکر کیا تھا بائیوٹک فیکٹر کا, جن میں جو ہے حشرات الارض ہیں. حشرات الارض سے کس حد تک نقصان پہنچتا ہے اور ان کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ عدنان صاحب, جیسے آپ نے فرمایا کہ بائیوٹک فیکٹر جاندار چیزوں میں جی چوہے, پرندے اور حشرات جو ہیں یہ زیادہ اہم ہیں. ٹھیک ہے. جو ہماری تحقیق بتاتی ہے کہ اس میں اگر حشرات کو ہی صرف لیا جائے تو اس سے تقریباً 10% کے قریب جو ہے نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ چوہے جو ہیں ان کی وجہ سے, اور یہ ٹوٹل کیومولیٹ اگر کرے تو تقریباً 25% کے تک جو ہے نقصان ہونے کے احتمال ہوتے ہیں. اچھا, اگر اس کو اگر کنٹرول کر لیں, اگر ہم اس پہ 5% بھی کنٹرول کر لیں تو ہمارا ملین روپیز کا جو ہے نا ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے. صحیح ہے. تو حشرات میں جو زیادہ ہے, ہم زیادہ چونکہ نقصان اس کی وجہ سے ہوتا ہے, تو اس پہ اگر ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتاؤں تو حشرات میں جو ہے ہمارے پاکستان میں تقریباً 5-6 قسم کے کیڑے جو ہیں زیادہ اہم ہیں, جس میں کہ عام طور پہ ایک گندم کی سسری ہے جو کہ آپ نے آٹے میں دیکھی ہوگی. یہ جو ہیں اس کے لاروے اور اس کے اڈلٹ جو ہیں دونوں نقصان کا باعث بنتے ہیں. اس میں ضروری نہیں کہ ہر جو میں نام لوں گا سارے جو ہیں نقصان پہنچاتے ہیں, لیکن اس میں کچھ سٹیجز ہیں, اس میں لاروا اور اڈلٹ نقصان پہنچاتے ہیں, کچھ میں صرف جو ہیں لاروے جو ہیں نقصان پہنچاتے ہیں. جو بالغ ہیں جو صرف وہ جو اس کی پروڈکشن کا کام کرتے ہیں. دوسرا جو اہم جو کیڑا ہے وہ سونڈ والی سسری ہے. جس طرح ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے اسی طرح اس کی بھی ایک سونڈ بنی ہوتی ہے. اس کو ہم جو ہیں رائس ویول بھی کہتے ہیں, انگلش نیم اس کا جو ہے, یہ خاصا نقصان پہنچاتی ہیں. یہ جو ہے جو دانہ صحیح سالم ہوتا ہے اس کو بھی نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے, جبکہ گندم کی سسری جو ہے وہ صحیح دانوں کو نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ ٹوٹے ہوئے دانے جو ہیں اس کو مزید نقصان کا باعث بنتے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ تھریشر جس وقت آپ جو ہیں اس میں دانے کم سے کم ٹوٹنے پائیں, اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جس وقت یہ جو گودام میں پہنچتے ہیں تو یہ پھر انسیکٹس جو ہیں ان کو پریفر کرتے ہیں ٹوٹے ہوئے دانے. اگر گندم کی سسری وہاں سے موجود ہے اور دانے ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں, صحیح سالم ہیں, تو یہ نقصان نہیں کر سکتے, نہیں پہنچاتے. اچھا سر, یہ سٹوریج کے جو کیڑے ہیں یہ عام طور پہ یہ کیسے ٹرانسفر کیسے ہوتے ہیں؟ فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں یا تو ایک تو آپ نے بتایا کہ پہلے سے آلریڈی موجود ہیں, اس کے بعد بھی اگر اس کو ڈس انفیکٹ کر دیا جائے, اس کو ریموو کر دیں, سٹل چانسز ہوتے ہیں؟ کیسے, کون سے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے یہ عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں؟ یہ ایسی بات نہیں ہے, اس کا کوئی نہ کوئی سورس بنتا ہے. اس میں جو سٹور کے انسیکٹس ہیں وہ فیلڈ سے جو ہے ان میں اڑنے کی صلاحیت بہت کم ہے. ایسا نہیں کہ یہ سارے اڑ کے, لیکن چانسز ہیں. لیکن زیادہ تر اس کی جو ہے ٹرانسفر جو ہوتی ہیں, جیسے میں نے کہا کہ گودام پہلے سے انفیسٹڈ ہیں, بوریاں پہلے سے انفیسٹڈ ہیں, یہ ساری چیزیں, یا جو ہے جہاں سے آپ لے رہے ہیں وہاں پہ انفیسٹیشن پہلے سے موجود ہے, یا پرانا غلہ آپ اس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ کر رہے ہیں, اس میں کیڑے موجود ہیں تو وہ اس کا باعث بنتے ہیں. اپنے طور پہ خود بخود پیدا نہیں ہوتے, یعنی خود بخود پیدا نہیں ہو سکتے. میں اتنا اپنے ناظرین کی وجہ سے اندر چلا کسان واسطے بڑے اہم پوائنٹ ہیں کہ یا تو یہ جڑے کیڑے نے یہ منتقل تھیندے ہیں تواڈے جڑے سٹور دے حوالے نال جڑے جگہ ہے اتھاں منتقل تھیندے ہیں, یا تو یہ تھیندے ہیں تواڈے ٹرانسپورٹ دے لحاظ نال کہ تساں بوریاں یو سمیں تھیلے یو سمیں استعمال کرتے جنہیں انہاں دے جڑے ممبرز ہیں ہو سکتے ہیں. ہوں تو علاوہ تواڈے سٹور دی جڑی جا ہے اتھاں بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ تمام عوامل تو کو خیال کرنا چاہیے کہ جڑے تساں ٹرانسپورٹ کریں دے خاص طور تے اس لیے تساں اپنی بوریاں کو گرم پانی نال ٹریٹ کرو یا کوئی کیمیکل میتھڈ اپناؤ. تو ہوں تو علاوہ جڑا پرانا غلہ ہے ہوں دے نویں غلے کو نویں کنک کو مکس نہ کرو. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جڑا ڈاکٹر صاحب نے سب کو دسا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم کنٹرول کے بارے میں, جی ابھی آپ جو کہہ رہے تھے نا, اس میں جو سب سے ایک اور چیز جو اہم ہے کہ عام طور پہ جو زمیندار بھائی ہیں نا, جو دانے جس وقت کہیں گر جاتے ہیں تو اس کو سنبھالتے نہیں ہیں, وہ سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں گر, لیکن اصل چیز وہی دانے جو ہیں وہ کیڑے مکوڑے جو ہیں ان کی پناہ گاہیں ثابت ہوتے ہیں. وہ باہر جو ہیں سٹور کے باہر بھی وہ بڑھتے پھلتے پھولتے ہیں, اور پھر جب موقع ملتا تو وہ سٹور میں بھی شفٹ ہو جاتے ہیں. ان کے آلٹرنیٹ ہوسٹ ہم انہیں کہہ سکتے ہیں جہاں پر وہ باہر سے لائف جو ہے نا سائیکل کمپلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم کنٹرول کی طرف آتے ہیں سر.
कंट्रोल के हवाले से जो है ना 2 तरीके हैं, एक तो कीमियाई हैं, दूसरे गैर कीमियाई। गैर कीमियाई तरीके जो हैं पहले ज़माने में से ये अज़ल से शुरू इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें धूप लगवाना होता है, इसकी जो है ये तंबाकू है, नीम के पत्ते हैं, ये सारी चीज़ें सारी टाइम कंज्यूमिंग हैं। आज का दौर जो है इस तरह का आ गया कि हर आदमी कोशिश करता है कि काम जो है चुटकी में जो है ना पल भर में हो, उधर से बटन दबाया उधर से जो है ना एक्शन मुकम्मल हो जाए। तो इस वास्ते लोगों ने अपनी आसानी के लिए ये जो हैं कीमियाई जहरें जो हैं उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ठीक है। लेकिन कीमियाई जहरें जो हैं इनका फ़ायदा अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ नुकसानात भी हैं। नुकसान ज़्यादा है बिल्कुल। उसमें माहौल की भी है, उसके बाद उसके रेजिडुअल इफ़ेक्ट जो हैं जो हमारी जो है खुराक का हिस्सा बनते हैं, उसके साथ नुकसानात होते हैं। लेकिन जो चीज़ जो है भूखे मरने से बेहतर है कि थोड़ा बहुत खा के बंदा मरे, ये सियाने यही कहते हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ जो है और जो तरीके हैं, मिसाल के तौर पे फ्यूमिगेशन है। फ्यूमिगेशन भी जहर के ज़रिए होता है, लेकिन उसका रेजिडुअल इफ़ेक्ट यानी कि उसमें असरात जो है गले पे नहीं उसके जाते। सही। वो जो है टेबलेट जो है उसमें से हवा निकलती, हवा वो जो है पूरे गैस की सूरत में वो हर जगह फैल जाती है। वो अपने जो है जो लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, उनको ख़त्म कर देती हैं और उसके असरात जो हैं उसमें नहीं रहते। ठीक है, यानी कि कीमियाई जहरों में ये कदरे काबिल एतबार तरीका है। ये फ्यूमिगेशन जो है ठीक है, ये इफ़ेक्टिव है। लेकिन इसमें भी ये चीज़ देखने में आई है कि हमने हर चीज़ को अपनी आसानी के लिए इस्तेमाल किया और बेदरेग इस्तेमाल किया। अगर हमने रिकमेंड की है कि एक गोली जो है आपने 1 टन के लिए इस्तेमाल करनी है, तो हमने उसका बेजा इस्तेमाल करके ये पोजीशन आ गई है कि कीड़े मकोड़े जो हैं, हशरात जो हैं, उनमें भी दूसरे इंसानों की तरह, दूसरी चीज़ों की तरह कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो गई है। जी जी। हमारे तजर्बात ने ये साबित किया है कि जो ट्राइबोलियम है, ये सुसरी जो है, गंदम की सुसरी, उसमें तकरीबन 150 गुना तक जो है कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो चुकी है इन जहरों के खिलाफ। बेदरेग जो है इस्तेमाल से इज्तनाब करना चाहिए। ये सिर्फ जो है उस वक्त इस्तेमाल करें जिस वक्त कोई और दूसरा जो है तरीका कारगर ना हो। सही हो गया। और इसके अलावा कुछ किसान पारा भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसके क्या नुकसान आते हैं? ये पारा जो है ये पहले इस्तेमाल होता रहा है, इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ जो है जोड़ों का दर्द जो है स्पेशली जो है इसमें है, इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये पुराने वक्तों में इस्तेमाल होता रहा है। हमने काफ़ी जो है ना, ये हमारे जो है PRC तकरीबन 1982 से जो है इस पे पोस्ट हार्वेस्ट के हवाले से प्रोजेक्ट कर रही है। उसमें लोगों की रहनुमाई के लिए बहुत सारी जो है बुकलेट्स भी छापी गई हैं और लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई है। ये तो हम बात कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर के लिए। इसमें जो ख़ास हिस्सा जो है हमारी फसल का घरों पे भी जो है ज़ख़ीरा किया जाता है। बिल्कुल ज़ख़ीरा, जिसमें कि हम जो है अपने बीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़रूरियात के लिए करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा जो है ना और तरीके हैं। मिसाल के तौर पे हम घरों में कमरों में स्टोर करते हैं जी। इसके अलावा जो हैं भड़ोले हैं, बिन बनी हुई छोटी छोटी हैं। इस तरह के एक जो PRC ने मुतारफ़ कराया है मेटल बिन्स हैं, जिस्ती चादर के भड़ोले। आमतौर पे जिस्ती चादर के भड़ोले मार्केट में तो बहुत अरसे से मौजूद हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है ताकि उसमें गल्ला पोर करना भी आसान हो जाएगा, उसमें से निकालना भी आसान हो, और उसके साथ एयर टाइटनेस जो है, ताकि अगर आपने उसमें धुनी का अमल करना है ताकि कीड़ों को तदारक के लिए वो आसान हो। कीड़े मरते उस वक्त हैं जब उनको जो है एक ख़ास मिकदार जो है एक ख़ास वक्त तक जो जहर जो गैस की मिलती है, तो उसकी सारी स्टेजेस मर जाती हैं। लेकिन अगर आप ये सब जो जल्दबाजी में करेंगे, ज़्यादा डोज इस्तेमाल कर लेंगे, थोड़े अरसे के लिए करेंगे, तो होता है ये कि बालक कीड़े जो स्टेज जो है वो जल्द मर जाती है। लेकिन इसके प्यूपे, इसके अंडे, क्योंकि उसमें सांस लेने का अमल बहुत आहिस्ता होता है, वो नहीं मरते।
اور پھر جو ہے رزسٹنس والا فیکٹر جو ہے وہیں سے پھر جو ہے کیری اوور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا PARC کی طرف آتے ہیں کہ ابھی تک کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے, کیا نئی ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہو رہی ہیں؟ PRC کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ 1982 میں ایک پروجیکٹ پہلے ورلڈ بینک کے تعاون سے شروع ہوا تھا, گرین سٹوریج ریسرچ اینڈ ایکسٹینشن ٹریننگ پروگرام. پھر اسی طرح 1985-86 میں FAO کے تعاون سے پوسٹ ہارویسٹ لاسز کے حوالے سے ہوا تھا, جس میں کہ فارمرز کو اس چیز کی ٹریننگ دی گئی تھی کہ تاکہ پہلی چیز ہے کہ ان کو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ کیڑے ہیں, حشرات ہیں, یہ ان کے غلے کو نقصان پہنچاتے ہیں. صحیح. آگاہی جو ہے سب سے پہلا مرحلہ. پہلے وہ یہی کہتے تھے کہ یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, انہوں نے بھی یہیں سے کھانا ہے. بالکل. لیکن جب ان کو یہ احساس دلایا گیا کہ یہ نقصان جو ہے, یہ غلہ جو یہ ضائع کرتے ہیں یہ دوسرے انسانوں کے کام آ سکتا ہے, تو اس سے یہ چیز جو ہے ان کو اویئر کروائی. اس کے بعد پھر جو ہے ان کو مختلف طریقے جو ہیں, جس طرح میں نے ذکر کیا کہ PRC نے ایک ٹیکنالوجی جو ہے PEF ٹیکنالوجی کے نام سے, کہ یعنی کہ پلاسٹک شیٹ کے میں اس کو فیومیگیٹ کرنے کا طریقہ جو ہے گھریلو سطح پہ متعارف کروایا, جو کہ عام طور پہ 10 بوریاں جو ہیں کافی سمجھی جاتی ہیں ایک عام گھر کے لیے. تو ان کو اگر آپ غلاف میں پولی تھین کے ایئر ٹائٹ کر دیں اور اس میں سے آپ اپنا غلہ استعمال کرتے رہیں اور اس کو پھٹنے سے بچائیں تاکہ دوسرے باہر سے جو ہے نا اس پہ چیزیں نقصان نہ پہنچا سکے, تو یہ اس کے ساتھ جو نقصان کو کافی کم کیا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے. اب میں چاہوں گا آپ کسانوں کو ایک آخری پیغام دیں. میری کسان بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ پہلے جس وقت اپنے غلے کی حفاظت کا اہتمام بھی کریں. یہ ساری باتیں جو ہم نے کی ہیں یہ اسی وقت افیکٹو ہوں گی جب کہ آپ نے اس کو بیرونی عناصر سے بھی محفوظ کر لیا ہو. یہ ساری چیزیں آپ نے تو کر لی ہیں, لیکن آپ نے گودام جو ہے اس کے دروازے کھلے چھوڑ دیے ہیں, کوئی ایسی تدارک نہیں کیا جس سے کہ چوری کا عمل جو ہے, اس طرح کی چیزیں یہ بھی اتنی ہی اہم ہیں تاکہ آپ کا غلہ محفوظ رہے اور آنے والے جو ہیں لوگوں تک یہ پہنچ سکے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, میں بے حد ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا. ناظرین کسانوں کو بھی دسینا چلا کہ سب تو اہم گل یہ ہے کہ صرف تہاڈا کام کھیت دی حد تک ختم نہیں تھی ویندا, ہوں تو بعد جڑے تساں سٹور کرنے وے غلے کو ہوں ویلے بھی کافی عوامل ہیں, کافی مسائل دا سامنا تھی سکدا ہے. ناظرین تساں اج دا پروگرام ملاحظہ فرمایا. اگلے پروگرام وچ ایک نئے موضوع نال حاضر تھی سوں. اجازت دے سو. اللہ حافظ.